يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ مسلمان کی دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ جب یہ مسلمان اپنے لیے یا کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خلوص اور اس کے دعا کی وجہ سے کبھی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کبھی کوئی پریشان حالات کا مارا ہوا، مشکلوں میں پھنسا ہوا، تکلیفوں کا مارا ہوا، جب بھی کوئی پریشان حال آدمی اللہ جل شانہ کے سامنے دست دعا بلند کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے خلوص سے مانگتا ہے، یہ شرط ہے، خلوص سے مانگتا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ جب پریشان حال اپنی پریشانی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو آج ہمارے جو مسائل ہیں اس کا ہمارے پاس حل ہے اور وہ حل دعا ہے۔ کبھی کبھار دعا کسی کی دعا کسی کے حق میں لگ جاتی ہے۔ بلخ شہر میں ایک اللہ کا ولی حضرت عاصم رحمہ اللہ، وہ ایک وعظ فرما رہے تھے اور دوران وعظ انہوں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے کہ اے اللہ، آج اس میں سے جو لوگ جمع ہیں ان میں سے کسی سب سے بڑے گناہگار کی بخشش فرما دے۔ کیا فرمایا؟ سب سے بڑے گناہگار کی بخشش فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں ایک کفن چور بھی تھا۔ رات کو جب وہ کفن چوری کرنے کے لیے اپنے قبرستان میں گیا اور کفن چوری کر رہا تھا تو اتنے میں اسے غائب سے آواز آئی کہ آج تو عاصم کی دعا کی برکت سے تیری مغفرت کا فیصلہ ہوا ہے، تو پھر چوری کر رہا ہے۔ اس نے وہیں پہ وہ سب کچھ چھوڑ دیا، حقیقی توبہ طائب ہو کر وہاں سے نکل کر اور اس کے بعد گناہوں سے بالکل توبہ کر لی۔ ہم مسلمان بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ فلاں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، ہمارے نوجوانوں کو بخش دے، تو کسی کی دعا کبھی کبھار لگ جایا کرتی ہے۔ اس لیے دعائیں کیا کریں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، امت کے لیے، اجتماعی، انفرادی۔ جتنی دعائیں ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے اوپر رحم والا معاملہ فرمائیں گے۔